آپ سب جانتے ہیں جو کل قطر کے ساتھ ہوا، جو اسرائیل نے کیا، نیتن یاہو بالکل پاگل ہو چکا ہوا، اس نے دنیا کا ہر جو بین الاقوامی قانون ہے اس کی دھجیاں اڑا دی ہوئی ہیں۔ ICC کا وہ وار کرمنل ہے، اس کے اپنے جو جوئش کمیونٹی ہے، جو اس کے وہاں کے لوگ ہیں، میجورٹی کہتے ہیں کہ یہ جنگ بند ہونی چاہیے۔ اس نے کل قطر پہ حملہ کر دیا، اور یہ امریکہ کی کنائمنس کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا، امپاسبل تھا۔ خالی ڈیفنس اینگل سے آپ دیکھ لیجئے، قطر کا سب سے بڑی ریجن کی بیس قطر میں امریکہ کی ہے، اور ڈیفنس سسٹمز ان کو پتہ ہے۔ اسرائیل کے اندر جو ان کا فیمس آئرن ڈوم ہے، جو ان کا میزائل سسٹم اور سارا اور ایئر ڈیفنس سسٹمز، ان سب میں امریکہ بالکل ہینڈز آن آپریشنز میں انوالوڈ ہے۔ تو یہ نہیں کہ یہاں جہاز آتے ہوئے پتہ لگتا، وہاں سے جب جہاز اڑتا بھی ہے تو امریکہ کو پتہ تھا۔ اس لیے یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ سوال اب 2-3 اٹھ رہے ہیں۔ اسرائیل اور پاکستان کی بڑی پرانی تاریخ ہے، اور ہم ہمیشہ سے اسرائیل کے نشانے پہ رہے ہیں، اور ابھی میں کچھ لیٹسٹ سٹیٹمنٹس آپ سے شیئر کروں گا جہاں سے اب یہ سوالات وہاں پہ اٹھ رہے ہیں کہ ایران کے بعد پاکستان کی باری ہے، اور ان کو ہمیشہ سے کھٹکتا رہا ہے کہ یہ ایک نیوکلیئر مسلم سٹیٹ ہے، یہ بالکل ہر لحاظ سے اس کو تو ایگزسٹ ہی نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کہتے تو یہ ہیں کہ نیوکلیئر ہمارا آرسنل ایگزسٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن بات وہ کرتی ہیں نیوکلیئر کی۔ مائر ماسٹری ہیں ان کے، یہ ڈائریکٹر آف جیو پالیٹکس ہیبرو یونیورسٹی کے اندر ہیں۔ انہوں نے بھی کہا ہے، یہ بات میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ جون 2025 کی بات ہے۔ پہلے میں آپ کو کچھ تازہ باتیں سنانا چاہتا ہوں، جہاں پہ کہتے ہیں کہ اب ایران کے بعد اگلا ٹارگٹ پاکستان کو ہونا چاہیے، اور اپنے ٹویٹ میں بھی لکھتے ہیں پاکستان از ناٹ فار فرام ایران اینڈ یور انڈرسٹینڈنگ از سفیشینٹ، پاکستان از ناٹ ٹو فار، اور پھر کہتے ہیں یور انڈرسٹینڈنگ از انف۔ ڈاکٹر جولین اسپیسر چرچل وہ لکھتے ہیں، وہ بھی ایک اینالسٹ ہیں، کہ ایران اور پاکستان ان کی کراس ہیئرز میں 80 کی دہائیوں سے ہی ہیں، اور یہ اگلا ٹارگٹ یہ ہے۔ فارمر اسرائیلی پرائم منسٹر نافتیل بینٹ، انہوں نے 10 ستمبر 2025 کو ایک انٹرویو میں کہا، اور جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی اسرائیل ہر اس ملک پہ حملہ کرے گا جس پہ اس کا خیال ہے کہ ٹیررسٹ یا ٹیررزم کا کوئی چیز ہے، اور ہمارے پہ یہ ہمیشہ سے انہوں نے الزام لگایا ہوتا ہے۔ 2001 کی میں آپ کو بات سناتا ہوں، جینز انفارمیشن گروپ، یہ ایک ورلڈ کی فورموسٹ اتھارٹی مانا جاتا ہے آن انٹیلیجنس انفارمیشن۔ 2001 میں جینز والے لکھتے ہیں کہ انڈین سپائی ایجنسی را اور اسرائیلی سپائی ایجنسی موساد، انہوں نے 4 ایجنسیز کریٹ کی ہیں، یہ 2001 کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، ہم 2025 میں ہیں، کہ جن کا کام ہے کہ پاکستان میں یہ آئیں گے، یہ ٹارگٹ کریں گے ریلیجس، ملٹری، جرنلسٹ، ججز، لائرز اینڈ بیوروکریٹس، جو امپورٹنٹ لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ بامبس چلائے جائیں گے ٹرینز میں، ریلوے اسٹیشنز میں، برجز اڑائے جائیں گے، بس اسٹیشن، سینماز، ہوٹلز اینڈ ماسکس، اور مساجد میں، اور ان تمام جگہوں میں، اور وہاں پہ ایک جو ہے نا فقہ وارانہ، تاکہ نفرت بھی بڑھے اور یہ تمام فساد بڑھے۔ یہ 2001 کی رپورٹ ہے انٹیلیجنس کی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے پچھلے 25 سالوں میں اس وقت میں ہوا کیا ہے۔ یہ سب کچھ ہوا ہے، یہ بھی ہوا کہ جی شیعہ سنی اور وہابی دوسرے پورا ایک ڈرامہ بنا کے یہ جس طرح ایک دوسرے کو سارے مار رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ 2001 کی رپورٹ تھی، یہ تب کی بات۔ جون 2025 میں فارمر اسرائیلی ڈپٹی منسٹر آف ڈیفنس اور لیبر پارٹی کے سینٹرل کمیٹی ممبر ہیں مائر میاسری، انہوں نے وہی بات کی جو میں نے آپ کو پہلے کوٹ کیا۔ یہ بڑے امپورٹنٹ آدمی ہیں وہاں کے، کرنٹلی کوئی ان کے پاس ڈائریکٹ آفس نہیں ہے، بٹ از ون آف دا موسٹ انفلوئنشیل مین ان اسرائیل کے اندر پالیسی میکنگ کے اندر۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، میں 1967 کی میں بات آپ کو کر رہا ہوں، جو ڈیوڈ بن گوریون کی سینگ ہے، اور یہ پہلے پرائم منسٹر تھے اسرائیل کے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو زائنسٹ موومنٹ ہے، یعنی کہ جن کی اپنی موومنٹ ہے، اس چیز کو پاکستان کے خطرے سے بالکل لا تعلق یا لا علم نہیں ہونا چاہیے، اور پاکستان اب اس کا پہلا ٹارگٹ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک آئیڈیولوجیکل سٹیٹ بن گئی ہوئی ہے اور یہ شیپ کر رہی ہے، اور یہ پاکستان ہے جس کو دنیا کے طاقتور ترین ملک ہیں، یہ اس کو سیریسلی نہیں لے رہے۔ ہمیں اس پہ بڑی اسٹرکٹ نگاہ رکھنی ہوگی فردر ڈیولپمنٹس کے اوپر، اور پھر وہ کہتا ہے اٹ از اسینشیل دیٹ وی اسٹرائک اینڈ کرش پاکستانیز اینیمیز آف جوز اینڈ زائنزم بائی آل ڈسکائزڈ اینڈ سیکرٹ پلانس۔ یہ وہ بات کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ میں پھر یٹزیک ربین نے، یہ پرائم منسٹر تھے اسرائیل کے، اگست 1994 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ایک پلان بنا تھا کہ انہوں نے غازہ میں جا کے پیلسٹینین سے ملنا تھا، تو انہوں نے اسرائیلیز کے ساتھ کوآرڈینیشن کرنے سے انکار کر دیا اس معاملے میں۔ تب اس پرائم منسٹر آف اسرائیل نے کہا اٹ از اسینشیل دیٹ وی
اس نے کہا the lady from Pakistan should be taught some manners. اور پھر آگے بات آ گئی کہ جی کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے پاکستان کے. چاہے لیبرمین تھا ان کا, اس نے بھی کہا کہ جی یہ نیوکلیئر ایسٹس نہیں ہو سکتے ایک اسلامک رجیم کے پاس, کیونکہ یہ جیوز کے لیے سب کے لیے دنیا میں خطرہ ہے. یہ 65 سے لے کے اور 2011 میں آپ کو پتہ ہے نیتن یاہو کے جو سٹیٹمنٹس تھیں, اسی طرح اوور دا ایئرس اسرائیل کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو بھی زائنسٹ وغیرہ کی پالیسیز بنتی ہیں وہ ایک پرائم منسٹر یا دوسرے کے ساتھ بدلتی نہیں ہیں, ایک آئیڈیالوجی ہے, چلتی ہے. 65 سے ہم ان کے ٹارگٹ پہ ہیں. سوال اب یہ ہے کہ نیتن یاہو بالکل پاگل ہو گیا اور فتح کے نشے میں سرشار ہے. جو وہ کر رہا ہے غازہ کے اندر سب کے سامنے ہے. لیبنن اس نے بامبنگ کر کے اڑایا, اس نے سیریا کے اندر بامبنگ کی, اور تو اور اب جو کل قطر میں ہوا ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. قطر ایک ڈکلیئرڈ ایلائی ہے یو ایس کا, اور ابھی مئی میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جب وہاں گئے تھے تو 243.5 بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹس کی باتیں ہوئی تھیں اور ایگریمنٹ سائن ہوئے تھے, اور پھر یہ بھی طے ہوا تھا کہ اس کو 1.2 کھرب ڈالرز پہ لے کے جائیں گے. یہ قطری پیسہ لگا رہے تھے امریکنوں کے ساتھ, ان کو یہ پیسہ دے رہے تھے. ان کی سب سے بڑی بیس ان کی اس خطے کی ان کے پاس ہے. سینٹ کام کا مڈل ایسٹ کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ قطر کے اندر ہے, یہ ان کی بیس وہاں پہ قطر میں ہے. اگر ان کو مروا دیا امریکنوں نے اس طرح پلیٹ میں رکھ کے, سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ہم ہمیشہ سے ان کے نشانے پہ ہیں. نریندرا مودی بہترین دوست ہے نیتن یاہو کا. ابھی جو وار ہوئی ہماری مارکے حق میں, انڈیا کے ساتھ کھل کے سپورٹ کیا اسرائیلیز نے. آپ کو پتہ سارے ان کے ڈرون پروگرام دوسرے تمام اس کے ساتھ تھے. اور اسرائیلی جو ایمبیسڈر تھا اس نے تو یہاں تک ایک میچ جیتا انڈیا, تو انہوں نے اس کی مبارکباد دی کہ اچھا ہے, ورنہ پاکستانیوں نے جا کے شاید حماس کو ڈیڈیکیٹ کر دینا تھا اپنا. دس از دا انوائرمنٹ وی آر لوکنگ ایٹ. اور ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ اب نیتن یاہو خالی مڈل ایسٹ کا نقشہ نہیں بدلنا چاہ رہا, وہ ایک انٹائر سپریمیسی میں جا رہا ہے اور کسی کے بھی وہ قابو میں نہیں ہے. سوال سب سے امپورٹنٹ یہ ہے, اگر ان کے بارہا لیڈران ویریس پرائم منسٹرز, ان کا پہلا جو فاؤنڈر آف اسرائیل تھا, پہلا پرائم منسٹر تھا, وہاں سے اگر ہم نشانے پہ ہیں, کیا خدا نہ خواستہ اب پاکستان کو فکر مند ہونا چاہیے ان دس فاسٹ چینجنگ اور ڈی گریڈنگ انوائرمنٹ میں. اسی پہ ہم پہلے پروگرام کے پہلے اسے ہم بات کریں گے. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے 2 بڑی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹس کی ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک تو زرعی ایمرجنسی اور ایک کلائمیٹ چینج ایمرجنسی پاکستان میں انہوں نے اناؤنس کر دی. اب کیا اس کے خد و خال ہوں گے, کیا اس میں میجرز ہوں گی, وہ آئے گا پتہ لگے گا تو ہم اس کا انالیسس کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے پروگرام میں کل بھی بات ہو رہی تھی, ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب بھی تھے, اس نے اپنا بھٹو صاحب نے بھی کہا کہ فائنینشیل ایمرجنسی, اکنامک ایمرجنسی ملک میں لگنی چاہیے. اور میرا خیال ہے یہ وقت ہے کہ سب سے بڑا فیصلہ وہی ہوگا. کیوں لگنی چاہیے؟ آج ایک بڑی ڈیٹیلڈ خبر بھی چلی, اکانومسٹ ہے, رائٹر ہیں سیریس ہمارے اکنامک رائٹر شہباز رانا صاحب, انہوں نے بڑا ڈیٹیلڈ آج ایک بریک ڈاؤن دیا پاکستان کے قرضہ صورتحال پہ, ٹوٹل ڈیٹ پہ. پاکستان کا اس وقت ٹوٹل ڈیٹ جو ہے وہ تقریباً 80 کھرب روپے سے زیادہ ہو گیا ہوا ہے. اور اگر آپ ساری چیزیں ایڈ کریں تو وہ 80 کھرب بھی نہیں, وہ بلکہ 94 ٹریلین کراس کر گیا ہوا, کر جاتا ہے, 94.2 ٹو بی پریسائز. اور اگر خالی آپ ڈائریکٹلی وہ دیکھیں ڈیٹ تو وہ بھی 80.5 ٹریلین. اور جو فگرز آئے ہیں اسٹیٹ بینک کے فگرز ہیں, قریباً روزانہ کے لحاظ سے گورنمنٹ نے 25 بلین سے زیادہ روزانہ قرضہ اٹھایا ہے. یہ حالات ہیں اس وقت. یہ اور اگر اس پہ اب آگے چلے جائیں, جو آپ کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ بھی تقریباً 80 پہ ٹچ کر جائے گا. بائی لا بائی دی ایکٹ یہ 50% پہ لانا لازمی تھا اگلے 5-6 سال تک, لیکن یہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. اب یہ حال ہے اس وقت جو ہماری فائنینشیل سچویشن ہے. ہمارا جو 2022 کا فلڈ تھا اس کا نقصان کا تقریباً لگا تھا تقریباً $30 بلین. اس وقت جو اکانومسٹ ہیں کنزرویٹو جو بات کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں کہ شاید اوور آل امپیکٹ 58 to 60 بلین ڈالرز ہو جائے گا. ہماری جو ایکسپورٹس ہیں 3 سال سے وہ اسٹیگننٹ ہے, اراؤنڈ 31-32 بلین ڈالرز پہ, ان پہ گروتھ نہیں ہو رہی. ابھی تک جو انیشل رپورٹس آئی ہیں جو پاکستان بزنس فورم نے کی ہیں اس میں 60% سے زیادہ آپ کی رائس کراپ ختم ہو گئی ہے. آپ کا 25 سے 35% جو ہے وہ آپ کی کاٹن کراپ ختم ہو گئی ہے. ابھی باقی تو جو چھوڑ دیں جو سبزیاں وغیرہ, جو فوڈ انفلیشن ہے ابھی آلریڈی 50 سے 125% پہ چلی گئی ہے, اور یہ بھی اور بڑھے گی. لاکھوں لوگ ابھی بے گھر ہیں, ہزاروں ایکڑ زمین اس وقت بھی پانی میں ڈوبی ہوئی ہے. آج ایون کراچی اور ملتان, یہ جو مین ہمارے شہر ہیں, ان کا آپ حال دیکھ لیں جو ہو رہا ہے. ابھی ہم ان دا مڈل آف دس آل ہیں.
فائنینشیل ایمرجنسی اس لیے بھی بات ہو رہی ہے کہ سب سے بڑا جو پاکستان کا مسئلہ ہے وہ انرجی کاسٹ ہے، اور وہ برے سمجھوتے ہیں جو یہ آئی پی پیز کے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے ہوئے ہیں، جس میں کھربوں روپے ہم دے چکے ہیں اور ابھی ہم نے دینے ہیں، جس کو آپ سرکولر ڈیٹ کہتے ہیں۔ جب ان سے بات ہو کہ ان کو چھیڑا نہیں جا سکتا تو اس پہ کہا جاتا ہے کہ جی انٹرنیشنل ہیں، ایگریمنٹس ہیں، فلانے ہیں۔ اگر فائنینشیل ایمرجنسی ہوگی تو آپ ان چیزوں پہ بھی کر سکتے ہیں۔ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ جس جو 40-42 سیٹ ہیں جن کی یہ کمپنیز ہیں، اس وقت انہی کے انٹرسٹ کے اوپر جو ہزاروں کارخانے ہیں، جو لاکھوں مزدور بے روزگار ہو رہے ہیں، یہ تب تک نہیں چلے گا، اکانومی نہیں چلے گی جب تک ان ایگریمنٹس کو بھی کچھ نہیں کیا جائے گا، ان کیا کہتے ہیں اس انرجی کاسٹ کو نیچے نہیں لایا جائے گا۔ اس لیے فائنینشیل ایمرجنسی ناگزیر ہے۔ کچھ ہی دنوں میں آئی ایم ایف کا مشن بھی آ جائے گا، اس کے ساتھ بھی بات ہوگی، اور آبویسلی ان کے ساتھ آپ کو ٹوٹل اپنے ٹارگٹ ریوائز کرنے پڑیں گے فائنینشیل ایمرجنسی کی ایبسنس میں۔ اور اگر آئی ایم ایف کے وہ آپ کو ڈھیل نہ دی جو آپ کو اب چاہیے ڈیسپریٹلی، تو اس کے بڑے خوفناک نتائج ہوں گے۔ اکانومی پہلے ہی بڑی سلولی آہستہ آہستہ ایک ڈائریکشن میں چلنی شروع ہوئی تھی، اس میں اتنی سخت نہیں ہے کہ برداشت کرے۔ کیا گورنمنٹ یہ بڑا فیصلہ کرے گی، یہ تو آنے والا وقت